بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکن فی التقسیم مسامحہ ولیکن فی التقسیم مسامحہ لیکن تقسیم میں تسامح ہے۔ تسامح کیسے ہے؟ کل بتایا تھا، وہی تسامح ہے جو پہلے ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ قسم ثالث پہلی دونوں قسموں کے ساتھ جمع ہو رہی ہے۔ پہلی دونوں قسمیں ہیں، یا تو وہ سکوت کو قبول نہیں کرے گا یا سکوت کو قبول کرے گا۔ قسم ثالث ہے کہ حسن لعینہ کے ساتھ ملحق اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہو، یہ بھی یا تو قابل سکوت ہوگا یا قابل سکوت نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلے والی دونوں قسموں کے ساتھ جمع ہو رہی ہے، حالانکہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین ہوتا ہے، لیکن اس تقسیم میں تسامح ہے۔ والواجب ان یقول، ماتن کو اس طرح کہنا چاہیے، وہ ہوا اور وہ یعنی حسن معمور بھی، اما ان یکون حسن لعینہ، اما ان یکون لعینہ بالذات او بالواسطہ۔ حسن یا تو حسن لعینہ بالذات ہوگا، یعنی اس کے حسن ہونے میں کسی غیر کا کوئی دخل نہیں ہوگا، بذات خود وہ حسن ہوگا، اور بالواسطہ یا حسن لعینہ بالواسطہ ہوگا، یعنی اس کے حسن ہونے میں کسی دوسرے کا بھی دخل ہوگا۔ تو اب یہ بالواسطہ والی صورت میں وہی حسن لعینہ کے ساتھ ملحق اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہو، اسی کو لا رہے ہیں۔ حسن لعینہ بالذات ہوگا، یعنی اس کے حسن ہونے میں کسی غیر کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، بالذات بذات خود وہ حسن ہوگا، یا اس کے حسن ہونے میں کسی دوسرے کا دخل ہوگا، یعنی بذات خود وہ حسن نہیں ہوگا، بلکہ حسن لعینہ کے ساتھ ملحق اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہوگا۔ یہ دو قسمیں ہیں اولاً۔ پھر والاول، ان میں سے پہلی قسم یا تو سکوت کو قبول نہیں کرے گی، او یقبلہ، یا سکوت کو قبول کرے گی۔ اس طرح سے تقسیم اگر کرتے تو تباین برقرار رہتا ہے، کیونکہ اب حسن لعینہ بالذات اور بالواسطہ میں تباین ہے، اور پھر حسن لعینہ بالذات کی دونوں قسموں قابل سکوت اور عدم قابل سکوت، ان دونوں میں بھی تباین ہے۔ یہ کہتے ہیں وَقَدْ وَقَعَتْ تَسَامُحُ مِنْهُ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ كَثِيرًا، اس تقسیم میں ان سے کئی تسامحات ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیے ہیں، دوسری صورت بات کیا چل رہی ہے کہ معمور بھی کے لیے صفت حسن ضروری ہے نا؟ تو تصدیق، یہ مثال جو دے رہے ہیں یہ ہونا چاہیے کہ حسن تصدیق، جیسے تصدیق کا حسن، نماز کا حسن، اور زکوٰۃ کا حسن، حج کا حسن، تب تو ہوتا اس کے مطابق نہیں۔ انہوں نے کہا قد تصدیق والزکوٰۃ والصلاۃ وغیرہ، تو اس سے مطابقت نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ اور بھی بعد میں سب پتہ چلے گا۔ اب یہ ہر ایک کی تین قسمیں بیان کی ہیں مصنف نے، ان تینوں کی مثال دے رہے ہیں۔ قد تصدیق والصلاۃ والزکوٰۃ نشر علی ترتیب اللف، یہ لف و نشر ترتیب مرتب کے طور پر مثالیں ہیں۔ پہلے حسن لعینہ
جو سکوت کو قبول نہیں کرتا اس کی مثال، پھر حسن لعینہ جو سکوت کو قبول کرتا ہے اس کی مثال، پھر ملحق حسن لعینہ کے ساتھ جو ملحق اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہے اس کی مثال، تینوں کی مثال دی ہے۔ فالاول پہلی مثال، فالاول مثال لما لا يقبل السکوت، پہلی مثال اس کی ہے جو سکوت کو قبول نہیں کرتا۔ فإن التصدیق، کیونکہ تصدیق ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا، یہ مثال ہے۔ قد تصدیق، فإن تصدیق، کیونکہ تصدیق کرنا لازم علی المرء، انسان پر لازم ہے۔ یہ سکوت کو قبول کرتا ہے کہ کفر کر بیٹھے، تصدیق نہ کرے، یہ قابل سکوت نہیں ہے، یہ انسان پر لازم ہے۔ ولا یسکت عنہ، اور تصدیق کرنا یہ بندے سے ساکت نہیں ہوتا ہے ما دام عاقلا و بالغا، جب تک وہ عاقل و بالغ ہے۔ ولہذا یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں آپ، جو یہ اب بتانے جا رہے ہیں بہت تفصیل سے، یہ صرف اشارہ کریں گے۔ اسی وجہ سے تصدیق کرنا یہ زائل نہیں ہوتا ہے اکراہ کی حالت میں۔ اگر کسی نے مجبور کیا کہ تم اللہ کا انکار کرو ورنہ جان سے مار دیں گے، ہاتھ کاٹ دیں گے، اگر وہ صبر کرے، جان سے مار دے تو شہید ہوگا، ماجور ہوگا، اجر پائے گا، ہے نا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ تصدیق یہ اقرار سے بھی تصدیق کرنا یہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ ولہذا یہی وجہ ہے کہ تصدیق کرنا یہ اقرار کی حالت میں بھی ساقط نہیں، زائل نہیں ہوتا ہے۔ فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ، اگر کسی کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا، يَجُوزُ لَهُ التَّلَفُّظُ بِاللِّسَانِ، تو زبان سے کہنا جائز ہے۔ جو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کہو، ہے نا، زبان سے کہنا جائز ہے نا، عزیمت نہیں ہے یہ، ہے نا، اس میں عزیمت بھی ہے، نہ کہے، ہے نا۔ قدوری میں اس کو پڑھے ہیں کہ اس میں عزیمت کیا ہے، رخصت کیا ہے۔ تو یجوز لہ التلفظ، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، باللسان، زبان سے کہنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن کس بشرط، اس شرط کے ساتھ ان یبقت تصدیق علی حالہ، کہ دل میں تصدیق ویسے ہی باقی رہے۔ تصدیق الگ ہے نا، اقرار الگ ہے۔ تصدیق یہ قلبی کیفیت کا نام ہے، اقرار زبان سے کہنا، تو اقرار تو ساقط ہو جاتا ہے جو زبان سے کہنا ہے، اقرار کی حالت میں جائز ہے کہ اقرار کر لے جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن تصدیق قلبی یہ کسی حال میں زائل نہیں ہوتا ہے، یہ بہرحال باقی ہے۔ تو اگر کوئی مجبور کر رہا ہے تو زبان سے کہنا اس کے لیے جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تصدیق یہ اپنی حالت پر باقی رہے۔ فل اقرار یقبل سکوتا، تو اقرار یہ قابل سکوت ہے، وہ تصدیق لا یقبل قط، اور تصدیق سکوت کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہے، اسے باقی رہنا چاہیے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو اب انسان نہیں، مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ وہ حسن التصدیق، اور تصدیق کرنے میں جو حسن ہے، تصدیق کا حسن ہے نا، یہ کسی غیر کی بنیاد پر ہے، یہ اس کی ذات کی وجہ سے ہے، یہ اس کو اب دکھا رہے ہیں۔ تصدیق کا حسن یہ اس کی ذات کی وجہ سے ثابت ہے۔ لأن العقل يحكم، کیونکہ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ منعم اور خالق کا شکر کرنا واجب ہے۔ اللہ نے اتنے سارے انعامات و احسانات کیے ہیں، پیدا کیا ہے، اس لیے اس کا شکر کیا جائے، اور اعلیٰ شکر یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے، ہے نا۔ اس لیے حسن تصدیق یہ اس کی ذات کی وجہ سے ثابت ہے، کسی اور کا اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ والثانی، دوسری مثال،
والثانی مثال لما يقبل السکوت، اور دوسری مثال اس کی ہے جو سکوت کو قبول کرتا ہے. فإن الصلاة، کیونکہ نماز تسقط فی حال الحیض والنفاس، حیض اور نفاس کی حالت میں نماز ساقط ہو جاتی ہے. کل اقرار، جیسے تصدیق میں اقرار ہے کہ اقرار کی صورت میں اقرار یہ ساقط ہو جاتا ہے. تو اقرار تصدیق یہ حسن لعینہ، وہ حسن لعینہ ہے جو قابل سقوط نہیں ہے، لیکن اقرار حسن لعینہ ہے جو قابل سقوط ہے. ایسے ہی نماز بھی وہ حسن لعینہ ہے جو قابل سقوط ہے، کیونکہ حیض و نفاس کی حالت میں نماز ساقط ہو جاتی ہے. وہ حسن الصلاۃ فی نفسہا، اور نماز میں جو حسن ہے یہ بھی اس کی ذات میں ہے، کسی غیر کے واسطے سے نہیں ہے. لأنہا، کیوں یہ اس کی ذات کی وجہ سے ہے؟ لأنہا من اولہا الی آخرہا تعظیم للرب، کیونکہ نماز ابتدا سے انتہا تک اپنے رب کی تعظیم کرنا ہے، اقوال کے ذریعے سے کہ حمد و ثنا کر رہا ہے، افعال کے ذریعے سے کبھی قیام ہے، کبھی قعود ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجدہ ہے، وثنائن علیہ، اس کی تعریف و توصیف کے ذریعے، وخشوع لہ، اس کے سامنے اپنی عاجزی اور فروتنی ظاہر کر کے، وقیام بین یدیہ، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے، وجلسۃ بحضورہ، اور اس کے حضور بیٹھ کر کے بندہ اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے. تو نماز ابتدا تا انتہا یہ اللہ عز و جل کی تعظیم ہے، اس لیے نماز میں اس کی ذات ہی کی وجہ تعظیم منعم ہے، اس لیے نماز کی ذات میں حسن ہے، کسی اور کا اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے. وَإِنْ كَانَتِ الْكَمِّيَّاتُ، اگرچہ نماز کی مقدار، رکعات کی تعداد، اوقات اور شرائط لا يستقل بمعرفته العقل، عقل اسے جاننے میں مستقل نہیں ہے، خود نہیں جان سکتی ہے کہ کتنی رکعتیں ہیں، کتنی اوقات کیا ہیں، کس کے شرائط کیا ہیں. اگرچہ یہ چیزیں عقل بذات خود نہیں جان سکتی ہے، لیکن نماز ایسی چیزوں پر مشتمل ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں حسن اس کی ذات کی وجہ سے. وہ محتاجن الی شریعہ، اور ان چیزوں یعنی تعداد رکعات وغیرہ کی معرفت کے لیے عقل، یہ بندہ یہ شریعت کا محتاج ہے. وقد نبہت انا لاسرارها فی المثنوی والمانوی، فی المثنوی المانوی، ملا جیون فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے اسرار کو اپنی مثنوی مانوی میں بیان کیا ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی انہوں نے مثنوی مانوی بھی لکھی ہے نا. اگر دستیاب نہیں ہے، اگر لکھا ہو تو کوئی بات نہیں ہے نا، کبھی مل جائے تو. دو مثالیں ہو گئیں، ایک حسن لعینہ جو قابل سقوط نہیں ہے، اور ایک وہ حسن لعینہ جو قابل سقوط ہے. اچھا، والثالث مثال لما يكون ملحقا لعینہ ومشابہا لغیرہ، تیسری مثال اس کی ہے جو حسن لعینہ کے ساتھ ملحق اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہے. فإن الزکاۃ، کیونکہ زکوٰۃ، فی الظاہر، بظاہر، اضاعت المال، مال کو برباد کرنا ہے. 100 روپیہ ہے، 2.5 روپیہ دے دو، مال کو برباد کرنا ہے نا. اور مال کو تلف کرنا، برباد کرنا عقلاً اور شرعاً ممنوع ہے. تو بظاہر زکوٰۃ اضاعت مال ہے جو شرعاً اور عقلاً ممنوع ہے. وَإِنَّمَا حسنت، پھر حسن کہاں سے آیا؟ وَإِنَّمَا حسنت لِدَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ الَّذِي هُوَ مَحْبُوبُ اللَّهِ، لیکن اس میں حسن آیا ہے اس فقیر کی حاجت کو دفع کرنے کی وجہ سے جو اللہ کا محبوب ہے. اللہ کے محبوب فقیر کی حاجت کو دفع کرنے کی وجہ سے اس میں حسن آیا ہے. ایک اللہ کے بندے کی ضرورت پوری کر رہا ہے وہ، اس لیے زکوٰۃ دینا کیا ہے، یہ تلف کرنا بھی کیا ہے، حسن ہو گیا. تو دوسرے کے واسطے سے زکوٰۃ میں حسن آ رہا ہے نا. اب انہوں نے اوپر یہ کہا تھا، کئی مثالیں دیں گے، اچھا یہاں یہی بتا رہے ہیں.
اوپر یہ کہا تھا کہ اس کو کہا ہے کہ حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہے اور حسن لغیرہ کے مشابہ. اس کا الٹا کیوں نہیں کہا؟ ہے نا، کہہ رہے تھے بعد میں آپ کو پتا چل جائے گا. یہاں جو فقیر ہے، اللہ کا محبوب بندہ فقیر جو ہے، جس کی حاجت پوری کر رہا ہے وہ، ہے نا، تو اس فقیر بندے کی حاجت یہ کس کے خلق سے ہے؟ اللہ ہی نے تو اس کو ویسا ہی بنایا ہے. اس میں بندے کا کوئی دخل ہے؟ بندے کا کوئی اختیار ہے؟ بندے کا کوئی اختیار نہیں، محض خلق الہی سے ایسا ہے. تو اگرچہ ایک واسطہ ہے جس واسطے کی بنیاد پر زکوٰۃ میں حسن آ رہا ہے، لیکن وہ واسطہ بھی ایسا ہے جس میں بندے کے اختیار کا دخل نہیں، بلکہ محض خلق الہی کی بنیاد پر ہے. صرف اور صرف خلق الہی کی بنیاد پر ہے. اس لیے وہ واسطہ کالعدم ہو گیا، وہ واسطہ نہ ہونے کے درجے میں ہو گیا، اور یہ مانا گیا کہ یہ حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہے اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ حسن لغیرہ کے ساتھ ملحق ہے اور حسن لعینہ کے مشابہ ہے، کیونکہ بندے کے اختیار کا دخل ہوتا تو ادھر سے کہتے. بندے کے اختیار کا دخل نہیں، محض خلق الہی کی بنیاد پر ہے، اس لیے یہ کہا ہے کہ حسن لعینہ کے ساتھ ملحق اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے، اسی کو یہ آگے بیان کریں گے. وہ حاجت ہو، اور اس فقیر کی حاجت لیست بے اختیاری ہی، اس فقیر کے اپنے اختیار سے نہیں ہے، بل بمحض خلق اللہ کذالک، بلکہ محض اسے اللہ کے ایسا پیدا کرنے ہی کی وجہ سے ہے. ایک مثال ہو گئی. وقد الصوم، یہی حال روزے کا بھی ہے. فی نفسہ تجویع، وہ اتلاف للنفس، کہ در حقیقت روزہ اپنے آپ کو بھوکا رکھنا اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا، کھانا پانی سب سے دور. تو حقیقت میں یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، بربادی کے دہانے پر لے جانا ہے. وَإِنَّمَا حَسُنَ، اس میں حسن آیا ہے لِقَهْرِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ، نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے، الَّتِي هِيَ عَدُوُّ اللَّهِ، جو اللہ کا دشمن ہے. تو دوسرے کی بنیاد پر صوم میں حسن آیا ہے، لیکن وہ واسطہ جو ہے نفس امارہ کا اللہ کا دشمن ہونا، کیا اس میں نفس امارہ کا خود دخل ہے کہ اللہ نے اسے ویسا ہی پیدا کیا ہے، ویسا ہی بنایا ہے نا؟ تو یہ واسطہ بھی کالعدم ہو گیا. وَهَذِهِ الْعَدَاوَةُ بِخَلْقِ اللَّهِ تعالی، اور یہ عداوت بھی محض اللہ کے خلق سے ہے. لا اختیار للنفس فیہا، نفس کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. وَقَذَا الْحَجِّ، تیسری مثال، اور یہی حال حج کا بھی ہے. فی نفسہ سعی، حقیقت میں دوڑنا ہے نا، منا جاؤ، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، طواف کرو، ہے نا، سعی کرو، دوڑنا ہے، دوڑتے رہو. حج میں صرف دوڑنا ہے نا. کچھ نہ پڑھے آدمی، کچھ نہ پڑھے، صرف نیت کر کے دوڑتا رہے، حج ہو جائے گا. آتا جاتا رہے، جہاں جہاں جانا آنا ہے، حج ہو جائے گا. کچھ نہیں پڑھنا ہے حج میں، ہے نا. لوگ کہتے ہیں حج پڑھنے جانا ہے نا، تو حج میں کچھ پڑھنا نہیں. پڑھیں گے، ثواب پائیں گے، درود پڑھیں، جو بھی پڑھیں، ہے نا، لیکن خاص حج میں کوئی چیز پڑھنا نہیں. کہاں چلا گیا؟ فی نفسہ سعی، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ دوڑنا ہے. وقطع مسافت، چند منزلیں طے کرنا ہے، کبھی منا، کبھی عرفات، کبھی مزدلفہ. وہ رؤیت امکنۃ متعددۃ، بہت سی جگہوں کو دیکھنا ہے، ان کی زیارت کرنا ہے. یہی تو ہوتا ہے. تو اب دوڑتے رہنا، منزل پہ منزل طے کرنا، کچھ جگہوں کی زیارت کرنا، اس میں کوئی حسن ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو تکان میں ڈالنا. وَإِنَّمَا حَسُنَ لِشَرْفٍ فِي الْمَكَانِ الَّذِي شَرَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ، اس میں حسن آیا ہے اس مکان کی وجہ سے جسے اللہ نے تمام جگہوں پر شرف بخشا ہے. لیکن خانہ کعبہ کو یا ان مقامات کو جو یہ شرف حاصل ہے ان کی ذات کی وجہ سے، ان کا اس میں کوئی دخل ہے؟
محض اللہ نے ان کو اسی طرح پیدا کیا، اس لیے یہ واسطہ بھی کلعدم۔ وتل کا شرافت ہو، اور یہ عظمت و شرافت اور بزرگی لیست بے اختیاری الامکنہ، یہ ان جگہوں کے اختیار میں نہیں ہے، بل بخلق اللہ تعالی کذالک، بلکہ محض اللہ کے انہیں ایسا پیدا کرنے کی وجہ سے ہے۔ فسارا کأن هذه الوسائط، تو یہ تین مثالیں جو دی ہیں ان تینوں میں جو واسطہ ہے، فسارا کأن هذه الوسائط لم تکن حائلۃ فیما بین، تو یہ تمام وسائط ایسے ہو گئے گویا ہیں ہی نہیں، اور جب ہیں ہی نہیں تو یہ کس میں جائے گا؟ واسطہ نہ ہو تو کس میں جائے گا؟ حسن لعینہ میں۔ اسی لیے یہ کہا ہے کہ یہ حسن لعینہ ہے، ملحق ہے اس کے ساتھ، اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہے نا۔ فسارا کأن هذه الوسائط، تو یہ ایسے ہو گیا گویا یہ وسائط درمیان میں ہیں ہی نہیں۔ فکانت حسنۃ لعینہا، اسی وجہ سے یہ تمام معمور بھی چیزیں حسن لعینہ ہیں، حسن لعینہ ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حسن لغیرہ کی بحث یہ شروع کر رہے ہیں۔ بتایا تھا کہ معمور بھی کے لیے صفت حسن ضروری ہے۔ اب وہ صفت حسن یا تو حسن لعینہ یا حسن لغیرہ۔ حسن لعینہ کی تین قسمیں ہیں، تینوں کی وضاحت اور تینوں کی مثال پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کر دی ہے نا۔ اب یہاں سے حسن لغیرہ کی کو شروع کر رہے ہیں۔ او لغیرہ، یا وہ حسن یا حسن لغیرہ ہی ہوگا، عطف علی قولہ لعینہ، یہ ماتن کے قول لعینہ پر معطوف ہے۔ اے الحسن اما ان یکون لغیر المامور به، یعنی حسن یا تو معمور به کے علاوہ کے لیے ہوگا، معمور به کے علاوہ دوسرے میں حسن ہوگا۔ بأن یکون منشأ حسن ہی ہوا ذالک الغیر، یعنی معمور به کا منشأ حسن وہی غیر ہے دوسرا، اس دوسرے کی بنیاد پر اس معمور به میں بھی کیا ہے؟ حسن آ گیا۔ معمور بھی حسن ہے لیکن غیر کی بنیاد پر، اصل حسن اس غیر میں ہے، اس دوسرے میں ہے، اس کی وجہ سے اس معمور بھی میں بھی حسن آ گیا ہے۔ بأن یکون منشأ حسن ہی ہوا ذالک الغیر، اس طور سے کہ اس کا منشأ حسن وہی دوسرا ہو، والمامور به لا دخل له فی، اور اس حسن میں معمور بھی کا کوئی دخل نہ ہو، بلکہ اسی دوسرے کی بنیاد پر اس میں حسن آیا، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا ثلاثۃ انواع ایضا، اس کی بھی تین نوعیں ہیں، علی ما بینہ، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے، پھر انہی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ماتن کی طرف۔ وجہ وہی ہے کہ یہاں بھی تسامح ہے نا، اس لیے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ کی تین قسمیں ہیں۔ شروع میں کہا تھا کہ بہت مختصر رکھیں گے، کہیں چھوڑ رہے ہیں ہے نا، اعتراض جواب کچھ نہیں کریں گے، کہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور شروع میں یہ بیان کیا تھا کہ کوئی اعتراض جواب نہیں، بس صرف وضاحت کر دیں گے۔ اور اس کی بھی تین نوعیں ہیں، علامہ بینہ، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے، قول ہی اپنے اس قول سے، وہ ہوا، اور وہ غیر جس میں اصل میں حسن ہے، اما ان لا یتعدی بنفس المامور به، یا تو نفس معمور به کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ معمور به کو الگ سے ادا کرنا پڑے گا، اور اس غیر کو الگ سے، دونوں الگ الگ ہیں۔ نفس معمور به کو ادا کرنے سے وہ غیر ادا نہیں ہوگا، او یتعدی، یا نفس معمور بھی کے ادا کرنے سے وہ بھی ادا ہو جائے گا، او یکون حسنا لحسن فی شرطہ، یا وہ حسن ہوگا اس لیے کہ اس کی شرط میں حسن ہے۔ تین قسمیں، وہ غیر
نفس معمور بھی کی وجہ سے ادا نہیں ہوگا یا ادا ہو جائے گا، یا وہ حسن ہوگا اس کی شرط میں حسن ہونے کی وجہ سے، بعد ما کان حسنا لمانن فی نفسہ او ملحقن بھی، بعد اس کے کہ وہ مانن فی نفسہ یا مانا فی نفسہ کے ساتھ ملحق ہونے کی وجہ سے حسن تھا۔ تو یہ تین قسمیں انہوں نے بتائیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فی حادت تقسیم و امثلتہ مسامحات، اس تقسیم میں اور اس کی مثالوں میں کئی تسامح ہے۔ اب ان تسامحات کو اور پوری بحث کو انشاءاللہ کل پڑھائیں گے، کچھ ضروری کام ہے۔ السلام علیکم۔